مجھے بھی اجازت دے حتی اسعد هذه الاعواد، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. پھر رکیے مولا، شکل ممبر کی، صورت ممبر کی، دنیا ممبر کہہ رہی ہے، ممبر سمجھ رہی ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے ممبر کہنے میں؟ عجب نہیں حضرت جواب دے یار، کوئی اعتراض کرے نہ کرے، تم لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے جو غدیر سے آئے ہیں. حملہ کیا مطلب؟ عجب نہیں حضرت بھیا، ممبر شکل کا نام نہیں ہے، اس ممبر سے ہو کیا رہا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر اہل بیت کے لیے ہے تو کجاوا بھی ہوگا تو ممبر کہلائے گا، اہل بیت کے اگینسٹ ہے تو شکل چاہے جو ہے لکڑی ہے جلا دی جائے گا. صلوات محمد مجھے بھی اجازت دے حتی اسعد هذه الاعواد، تاکہ ان لکڑیوں پر جاؤں. تو جو ایک سوابھاوک ہے، فطری، فابا یزید نے انکار کر دیا. لیکن اتنی اتسکتا پیدا کر دی تھی امام نے پبلک میں، اس لیے کہ امام نے جو جملہ کہا نا وہ سننے لائق ہے کہ مجھ کو بھی اجازت دے میں بھی اس ممبر پر لکڑی پر جاؤں، پبلک سے بات کروں. معاملہ یہاں ہے للہ فیہ رضا ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر و ثواب. میں جو کہوں گا اس میں اللہ کی خوشنودی اور ان سننے والے کو ثواب ملے گا. قوم ثواب کی بھوکی ہے ہر دور میں. جھٹکا لگ یار نماز جمعہ کے خطبے کو کہہ رہے تھے غضب خدا، اس کے برخلاف یہ کیا کہنے جا رہے ہیں کہ اس میں ثواب ہے رضا الہی. لاؤ سنا جائے. یہ ایک تجسس جو ہے امام نے پبلک میں ڈیولپ کیا، لیکن جو فطری بات تھی وہ ہونا تھی. فابا یزید نے انکار کر دیا. جیسے ہی انکار کیا پبلک نے کہا صاحب یہ تو ثواب کی بات کر رہے ہیں، ادھر رضا الہی کی بات کر رہے ہیں، تو کچھ بولنے دیجیے ان کو. اب یزید کے سامنے دو آپشن آیا. کیسا پھنسایا امام نے یہ دیکھیے. یزید کے سامنے دو آپشن ہے، یا اجازت دے دے تو گیا دھارو دھار، اور اجازت نہیں دیتا ہے تو وجہ بتائے کہ کیوں اجازت نہیں دیں گے. وجہ بتانے میں اور پھنس گیا. کہنے لگا ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِنْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، اگر یہ ممبر پر چلے گئے لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، اگر یہ ممبر میں بیٹھ گئے تو جب تک مجھے اور پوری آل سفیان کی فضیحت نہ کرتے اتریں گے نہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اب یہ ایسا عذر تھا جو پبلک کے پہلے اترا. تیرا قیدی تیرے سامنے تیرے خلاف، تیرے خاندان کے خلاف کیسے بول سکتا ہے؟ اس جرأت کا سبب کیا؟ پھر پھنس گیا معاملہ. یا تو وجہ بتائے یا اجازت دے دے. تو کہنے لگا اس میں تم لوگ جانتے نہیں ہو، انہو من اہل بیت. ارے بھیا یہ ایسے گھرانے کے دیکھیے، مائیں جو ہیں دو طرح سے بچوں کو غذا دیتی ہیں. ایک ماں وہ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، انسان ہے، یہ بچے کو دودھ. جتنی دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ پورا دودھ بچے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ تھن میں رہ جائے گا جانور کے لیے. ایک طریقہ یہ ہے پرندوں کا کہ وہ چونچ میں لاتے ہیں اور اس کو اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، وہ جتنا لاتے ہیں پورا کا پورا ٹرانسفر ہوتا ہے. اب جو ہے وہ کہتا ہے تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. انہو من اہل بیت، یہ ایسے گھرانے کے ہیں قد ذقوا العلم زقا زقا، ان کو ایسے علم دیا گیا ہے جیسے پرندے دانا بھراتے بچوں. لو بھیا یہ اور مصیبت ہو گئی. پبلک کہے کہ نہیں کہ جب اتنے قابل لوگ ہیں یار تب کیوں نہیں اجازت دیتے ہو. یہاں لا کے پبلک کو کھڑا کر دیا امام نے. پبلک وہی سنا جو ہے کیا مزاج ہے، لیکن ایسا وہ کیا کہ پبلک چاہ رہی کہ یار کچھ پڑھتے ہیں. خطابت کا ہنر یہ ہے. خطابت یہ نہیں کہ وسیع صاحب بیٹھ نہ، خطابت یہ ہے کہ پبلک چاہے کہ اور پڑھو
یہ سکھایا ہے امام سجاد صلوات محمد۔ تو اب روایت کہتی فَأَلَحَّ النَّاسِ، لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب وہ اس کے آگے کیا مطلب یہ ہے شاید کہ پبلک کی شور مچانا شروع، اجازت دو اجازت دو اجازت دو۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی مگر ویسی تھی، کیا یزید کے سامنے اتنی ہمت کیسے پبلک کی ہو جائے؟ مگر کتاب یہ جگہ کہیں پڑا، اللہ جب کچھ کرنا چاہتا ہے ویسے ہی جگہ بناتا ہے۔ پتا یہ چلا کہ اسی وزن میں یزید کا بیٹا معاویہ جس کا نام ہے، اندر سے محب اہل بیت، باپ کے مرنے کے بعد تخت و تاج چھوڑ دیا۔ بعض روایتیں کہتی وہ پیچھے سے پبلک کو بیٹنگ کر، پبلک کو اس کا سہارا مل گیا بیٹے کا۔ فَأَلَحَّ النَّاسِ، پبلک ٹوٹ پڑی، اجازت دو اجازت دو، حَتَّى أَذَنَ اللَّهُ، یہاں تک کہ پبلک کے دباؤ میں آ کے یزید نے اجازت دے دی۔ تو یہ معمولی کام تو نہیں ہے ممبر لے لینا، لیکن ممبر لینا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال ممبر کا صحیح استعمال ہے۔ اب ممبر پر آ جاتے 1 منٹ نہ لگتا ہے، امام کی جو ہے وہ تقریر غائب ہو جاتی، خالی اتنا ہی کہنا تھا۔ ممبر میں بیٹھتے کہتے لوگوں میرے اوپر بڑا ظلم ہوا، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا۔ ایک آدمی نہ سنتا، کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں بھر دیا گیا تھا کہ علی کے یہاں نماز ہی نہیں تھی۔ علی او اچھا یہ علی کے گھر کے چھوڑا یا چلا گیا۔ لہذا اب فن خطابت یہ کہتا ہے بات کرو مگر علی کا نام نہ لینے پائے۔ صلوات خطابت دیکھیے، صلوات محمد بات کرو مگر علی کا نام نہ آنے پائے۔ لہذا اب امام نے حمد اور خطبے کے بعد یہاں سے سٹارٹ کیا، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگوں ہمیں 6 نعمتیں دی گئی ہیں، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ پہلا جھٹکا ہم سے کہا گیا بے دین، ہم سے کہا گیا لامذہب خارجی، یہ تو کہہ رہے ہم کو 6 نعمت 7 فضیلت، ارے یار بولو جلدی۔ یہ ہے خطابت، جہاں پبلک آگے آگے چلے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا۔ اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والمروة والمحبة في قلوب المؤمنين، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم و بردباری دی گئی، ہم کو شجاعت دی گئی، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی۔ یہ کون ہے بھیا؟ خارجی بے دین، اور یہ کہہ رہے میری محبت لوگوں کا۔ ارے یار گھر بتاؤ بھیا کس کے لڑکے ہو؟ اب پبلک آگے آگے چاہتی ہے، لیکن امام ابھی نہیں۔ وفضلنا، اور ہماری فضیلت کیا ہے؟ بأن من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، ومن الصدیق ومن الطیار، صدیق اکبر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، ومن اسد اللہ واسد الرسول، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومن سبطہ هذه الامہ، اس امت کے سبطین یعنی نواسے پیغمبر کے ہم میں سے، ومنا مہدیہا، اور اس امت کا آخری ہادی ہم میں سے۔ پبلک ہو گئے نہیں، ہم کو خارجی کہا گیا، بتایا گیا ہم کو بتایا نہیں، ہم کو بتایا گیا بے دین ہے، ہم کو بتایا گیا لامذہب۔ بھائی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش یہ بتاتے کہ یہ کس کے گھر کے ہیں۔ اب امام نے اب شروع کیا، ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو نہیں جانتے ہم بتاتے ہیں ہمارا خاندان کیا ہے، ہمارا نسب کیا ہے۔ اب اگل بغل والا جو ادھر ادھر بھی ہوگا دیکھو یار پتہ نہیں یار کس کے گھر کے ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ علی کا نام لیا جائے۔
جیسے ہی کہیں گے میں علی کا بیٹا، تب لکھ نکل جائے گا، وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے، چھوڑو.